اگلا جو یہاں پر ہے وہ کیا ہے؟ عالمی حدت. عالمی حدت کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ. اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ گلوبل وارمنگ کے مصنف کون ہیں، تو آپ وہاں لکھیں گے ماخوذ، کیونکہ مصنف کوئی نہیں ہے. ماخوذ کا مطلب ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اخذ کیا گیا. جب کوئی ٹاپک، جب کوئی عنوان کسی دوسری بک سے لی جاتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اخذ کرنا کہتے ہیں، لیا گیا کہتے ہیں، اس لیے اس کو ماخوذ لکھتے ہیں. اور یہاں پر آپ سے پوچھا جائے گا کہ عالمی حدت کیسا مسئلہ ہے، تو اب بولیں گے کہ سنگین مسئلہ ہے. اور یہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے یہاں پر پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ جس زمین پر رہتے ہیں وہ ایک سیارہ ہے. سیارہ کو انگلش میں کہتے ہیں پلانٹ. تو یہ معلوم ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہاں پہ یہ بتایا جائے گا، اور ہم لوگ جانتے بھی ہیں کہ ہمیں یہاں پہ بہت ہی ٹھنڈا اور ہم بہت گرم ہے. اور بھی تو پلانٹ ہے، لیکن زمین کو ہی بہتر کیوں مانا گیا ہے؟ کیونکہ انسان کو جو چیز جتنا چاہیے، ہمارے باڈی کو جتنا چاہیے جو بھی چیز، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں یہاں پوری طرح سے دیتا ہے. لیکن ہم اسے کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ ہم پیڑ لگائیں گے، ہم یہاں پر جو گندگی کم کریں گے، ہمیں پلاسٹک کا استعمال کم کریں گے، نہیں کے برابر کریں گے، اس کو گاربیج کیا ہے تو اس کو دور پھینکیں گے، آکسیجن ہمارا اچھا ہو، زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں گے. ڈیفورسٹیشن کو ہم کیا کریں گے؟ جو جنگل کا بے تحاشا جو جنگل کو کاٹتے ہیں اس کو روکنا ہے، بلکہ پیڑ کو لگانا ہے، اور ہمیں مہم بھی چلانا ہے اس کے اوپر. تب جا کے ہمارا ماحول ایک بہتر ہو سکتا ہے. ورنہ گلوبل وارمنگ جو ہوگی، مطلب زمین بہت تیز گرم زیادہ ہوگی. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جوالا مکھی ہوتا ہے اس کے اندر، جس کو آتش فشاں بھی کہتے ہیں اردو کے اندر، وہ اچانک جب ہٹ کرنے لگتی ہے زمین، وہ اچانک سے جہاں کمزور پاتی ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور آگ کا شعلہ نکلنے لگتا ہے. اس لیے ہمیں اس چیز کو بچانا پڑے گا. تو اسی لیے کیا کرنا پڑا ہے کہ آج یہ ہمارے لیے بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے. اس لیے ہم پر اس پر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اسی لیے اس کے بارے میں دیا گیا، یہ ایک سائنٹیفک ہے اور یہ سائنس سے لیا گیا ہے، اس لیے اس کو بارے جاننا ضروری ہوتا ہے. اور گرین ہاؤس افیکٹ کے بارے میں ہے کہ جب آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا، کیمسٹری کے اندر پڑھا ہوگا اس کے اندر، کہ گرین ہاؤس افیکٹ کیا ہوتا ہے. اور دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ جو ایسڈ رین ہوتا ہے، تو ایسڈ رین کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تو اسی طرح لیا گیا کہ آپ سے پوچھا جائے گا یہاں پر کہ ہماری ہم جو ہوا لیتے ہیں، ہم جو آکسیجن لیتے ہیں، تو اس کے اندر کیا کیا چیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابھی جیسے ہم جہاں جس ماحول میں رہتے ہیں تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آکسیجن بھی لینا پڑتا ہے، اور کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کو چھوڑتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ماترا، جس کو ہم لیں گے جو کیمسٹری کے فارم میں، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں CO2 کہتے ہیں، اور میتھین کو CH4 کہتے ہیں، اور نائٹرس آکسائڈ کو ہم کہتے ہیں NO2 کہتے ہیں. اور اوزون، معلوم ہے کہ اوزون ایک پرت ہے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ گلوبل وارمنگ میں جو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنا پرسنٹ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، تو ہم بولیں گے 31% کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. اور میتھین کی ماترا یعنی مقدار کتنی ہے؟ تو 149% ہے، جسے انگلش میں پرسنٹ کہتے ہیں. اور پوچھا جائے گا کہ میتھین کہاں سے نکالی جاتی ہے، تو بولیں گے جو میتھین ہے وہ جو گیس ہے وہ دھان کے کھیتوں سے اور گائے بھینس کی گوبر سے نکلتی ہے. اس کے بارے میں معلوم کریں گے، اور زیادہ اس میں کچھ نہیں ہے. اور اس میں جو کوشچن آتا ہے یہاں پہ، ہاں یہ والا پوائنٹ والا پوچھتا ہے کہ 100 برسوں میں تقریباً کتنا فیصد بڑھا ہے، تو بولیں گے 0.75 ڈگری سیلسیس بڑھ گیا ہے. اس لیے یہ 3 کوشچن معلوم ہونا چاہیے یہاں پہ. اور چوتھا کوشچن یہ پوچھتا ہے یہاں پر کہ یہاں پہ تو کوشچن نہیں ہے. اگلا دیکھیں یہاں پہ پوچھے گا کانفرنس کہاں ہوئی تھی، تو معلوم ہونا چاہیے کہ 2007 میں کیوٹو میں ہوئی تھی، اور 2008 میں جو ہوئی تھی دیما پور میں ہوئی تھی. تو آپ سے پوچھا جائے گا یہاں پر کہ کیوٹو میں کب ہوئی تھی؟ 2007 میں. اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ دیما پور میں کب ہوئی تھی؟ دیما پور کہاں پڑتا ہے؟ کہ وہ دیما پور پڑتا ہے ناگالینڈ کے اندر. تو وہاں پہ اس کا نام تھا پورا اس کانفرنس کا نام تھا بال وگیان کانگریس. بال وگیان کانگریس یہ کب ہوئی تھی؟ یہ منعقد کی گئی تھی. یہ 27 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک، یعنی 5 دنوں کا یہ چلا تھا. اس لیے کیونکہ جو خاص مہمان تھے وہ تھے APJ عبد الکلام. APJ عبد الکلام صاحب تھے، اس میں شرکت کیے تھے، مدعو تھے، ٹھیک ہے. اور اس میں اتنے کوشچن آئے گا آپ کا، باقی اس میں کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک نسخہ بتایا تھا. یہ نسخہ بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا بتائے تھے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو بھی 10 سے لے کر 17 سال تک کی عمر والے بچے ہیں، والے 20 لاکھ بچے ہیں، 5 پیڑ لگا دیں تو ہمارے زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے. یہ کون کہا تھا؟ یہ ڈاکٹر APJ عبد الکلام صاحب نے کہا تھا. اور آگے بات کریں گے اس کے اوپر کہ اس کے اندر جس کا آبجیکٹیو ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے یہاں دیا ہوا ہے کہ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے، تو یہ ایک سنگین مسئلہ ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں کتنا فیصد اضافہ ہوا ہے، تو بولیں گے ہم کتنا 31% اضافہ ہوا ہے. زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا ہے، تو 0.75 ڈگری سیلسیس. بال وگیان کانگریس 2008 بھارت کے
کس شہر میں منعقد ہوا تھا؟ تو بولیں گے دیماپور میں. اور کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی تھی؟ یہ ہوئی تھی 2007 میں. اتنے کوشچن رہے گا، زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور زمین سبھی جانداروں کے لیے مناسب ہے یا غیر مناسب ہے، اس کو پورا پڑھ کے جائیں گے کہ گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے، گلوبل وارمنگ کیا ہے، جو گرین ہاؤس گیس میں یا اس کا افیکٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں معلوم کر لیں گے. اور انہوں نے کہا تھا کہ عبدالکلام صاحب نے کہا تھا کہ جادوئی منتر بتایا تھا انہوں نے کہ جو بھی 10 سے 17 سال تک کے بچے ہوں گے وہ 20,000 بچے ہوں گے، تو انہوں نے وہ کیا کریں گے، پیڑ لگائیں گے. کتنا پیڑ؟ 5 پیڑ لگائیں گے. تو وہی بتا رہے تھے، مطلب 20,000 نہیں بلکہ 20 لاکھ بچے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے آپ کو. یہاں سے بن جائے گا آپ کا کوئی کوشچن، سارا کوشچن، کوئی دقت نہیں ہے. اگلا جو یہاں پہ ہے، جو سوالات آپ کہیں گے سر سید احمد خان سے، وہ سر سید احمد خان کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کی پیدائش کب ہوئی. تو معلوم ہونا چاہیے کہ 1817 میں پیدا ہوئے. اور کبھی ڈیٹ بھی پوچھ سکتا ہے، تو ڈیٹ بھی آپ وہ لکھ دیں گے 17 اکتوبر. اور اس کے اندر اور کوئی خاص زیادہ کچھ نہیں ہے. اور انہوں نے کون سا انجمن قائم کیا تھا؟ بولیے گا سائنٹیفک سوسائٹی. ٹھیک ہے. اور ان کا جو ایک رسالہ جاری ہوا تھا جو پوچھتا ہے اکثر، تہذیب الاخلاق. تہذیب الاخلاق کن کا ہے؟ تو بولیں گے سر سید احمد خان کا ہے. اور انگلستان کب گئے تھے؟ وہ 1869 کو انگلستان گئے تھے. اور انہوں نے جو علی گڑھ میں آج جس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں علی گڑھ کے شکل میں، مطلب ایم یو کی شکل میں، وہ پہلے اس کا نام تھا محمڈن انگلو اورینٹل کالج. اس کا نام تھا محمڈن انگلو اورینٹل کالج. یہ 1878 میں ایک اسکول کھولا تھا جس کا نام رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ ایم یو بن گیا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. اور 1878 میں سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا. اکثر بیشتر یہ پوچھا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کب ملا تھا؟ تو آپ بولیں گے 1878 عیسوی میں. اور پوچھا جائے گا کہ اس کے آثار سنادید اور اسباب بغاوت ہند. اسباب بغاوت ہند کن کی کتاب ہے؟ تو آپ یہاں پر سر سید احمد خان کو ٹک کریں گے، بالکل کریکٹ ہوگا. اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ سر سید خان کا انتقال کب ہوا؟ تو بتائیں گے 1898 میں. اور وہ علی گڑھ میں ہی ایم یو کے کمپس میں ہی مدفون ہے، مسجد کے ہی کمپس میں. ٹھیک ہے. اور باقی اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اکثر کتاب کا نام پوچھا جاتا ہے کہ آثار السنادید اور اسباب بغاوت ہند، یہ آتا ہے اس میں ایگزام میں. ٹھیک ہے. اور تہذیب الاخلاق. یہ کیا ہے؟ ریا. ریا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ریاکاری. ریاکاری کا مطلب ریا کا سمجھتے ہیں دکھاوا ہے نا. اور ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ ہوتا ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ آج ہم جس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ ہم اندر سے اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے اندر جو بھی چیزیں ہیں سب ایک بہتر ہونی چاہیے. جو چیز ہم سامنے دکھ رہا ہے وہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. اس پر انہوں نے ذکر کیا ہے اور انہوں نے کیا کہتے ہیں زیادہ فوکس کیا ہے. اس میں قرآن کی آیت کا بھی ذکر دیا ہے. یہ اب دیکھیں گے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کہ بے شک تمہارے کا بتایا جائے کہ بلا شک میں تمہاری طرح انسان ہوں، بس میرے پاس وہی آتی ہے. تو کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے نبی فرما رہے ہیں یہاں پہ. تو ان کے بارے میں یہ کوٹ کیے ہیں، حوالہ دیے ہیں. اور کچھ زیادہ اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اندر ہمارا ظاہر کیا ہے، ہمارا باطن کیا ہے، یعنی ہمارا انٹرنل کیا ہے اور ایکسٹرنل میرا کیا ہے، اس کو یہاں پیش کیا گیا ہے. جیسے اس میں سوالات جو آتے ہیں اب دیکھیں گے یہاں پہ کہ جیسے یہاں پہ سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی، سر سید کی والدہ کا کیا نام تھا، سر سید کی وفات کب ہوئی، سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں ہے، یہ آپ سے پوچھا جائے گا. اتنا پڑھنا ہے. اور حالات زندگی پڑھ لیں گے ان کے بارے میں. اور یہاں پر دیا ہے کہ جنس ظاہر کریں. جنس کہتے ہیں جس سے مذکر اور مؤنث دونوں ظاہر ہو جائے اس کو کہتے ہیں. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 چیز ہمیشہ مذکر ہوتا ہے، کبھی مؤنث نہیں ہوتا ہے. تو یاد رکھیں گے یہاں پہ موتی، گھی، ہاتھی، پانی اور دہی، یہ ہمیشہ مذکر ہوتا ہے، جبکہ ہم لوگ بہت سارے لوگ اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں جو کہ غلط ہے. جیسے یہاں موتی ہے تو چمکیلا ہے، کتاب مؤنث ہے، وقت کو دیکھیں گے مذکر یا مؤنث ہے، نام کو دیکھیں گے مذکر مؤنث ہے، قلم کیا ہے. لیکن یاد رکھیں گے یہ سب تو پڑھنا بہت آسان ہے، بٹ قلم کے بارے میں ایک یاد رکھیں گے کہ اردو کے اندر قلم مذکر ہے لیکن ہندی میں قلم کو مؤنث بولا جاتا ہے. یہ یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی زیادہ سوالات نہیں ہیں. آگے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر عبدالمغنی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ادب کی پہچان. یہ ادب کی پہچان کیا ہے؟ کہ یہ ادب کا مطلب یہاں پہ ڈسپلن نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ادب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لٹریچر ہے. ان کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا کوشچن یہاں پہ کہ ڈاکٹر عبدالمغنی کے بارے میں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے،
اگر پیدائش ہے تو دیں گے، نہیں ہے تو نہیں دیں گے. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر پیدائش ہے اس کے اندر وہ سوالات آتے ہیں، ورنہ زیادہ تر جو این سی آر ٹی میں نہیں ہے، ایس سی آر ٹی میں نہیں ہے، وہ سوال نہیں پوچھے جاتے ہیں. اگر ان کے بارے میں پیدائش کا پوچھیں گے تو بولیں گے 1934 کو میں پیدا ہوئے، مطلب یہ پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے، یہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے. اور اب سے ابتدائی تعلیم کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ بولیں گے کہ ان کی جو ابتدائی تعلیم گھر پہ ہی شاید ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کی آگے کی جو تعلیم ہوئی ہے تو شمس الہدا جو پٹنہ میں ہے وہیں ان کی تعلیم ہوئی ہے. اور پھر عصری تعلیم بھی حاصل کی، یعنی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کیے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے انگریزی میں ایم اے کیا، ملازمت بھی پھر انہوں نے کیا، اور انگریزی کے لیکچر کے حیثیت سے پٹنہ یونیورسٹی میں ہی ان کا تقرر ہو گیا، ان کا انتخاب ہو گیا، وہیں چنے گئے. ٹھیک ہے، اتنے پوچھتا، زیادہ اس کے اندر سوالات نہیں آتے ہیں. ہاں یہاں پہ ایک پوچھتا یہاں پر، یہ زیادہ اعتدال کن کی کتاب ہے، یا آپ بولیں گے تو کن کا ہے، ڈاکٹر عبد المغنی صاحب کی ہیں. اور بعد میں پوچھا جائے گا کہ ان کا انتقال کب ہوا تو بولیں گے 5 ستمبر 2006 میں. بس اتنے ہی سوالات اس میں. اور ادب کی پہچان کیا ہے تو اس میں زیادہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو سوال یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ نصاب میں شامل ہے مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے، وہ لکھ دیں گے. عبد المغنی کہاں پیدا ہوئے، اور عبد المغنی کی 2 کتابوں کے نام لکھیے، اور کس مدرسے میں کہاں تک تعلیم حاصل کی وہ لکھیں گے. اور عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا لکھ دیں گے. اس میں مختصر ترین سوالات دیکھ لیں گے، اور مختصر سوالات دیکھ لیں گے. باقی آپ کے اس میں لانگ کوشچن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلا جو پڑھیں گے یہاں پر، ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر. ٹھیک ہے، ہم تو جانتے ہی ہیں کہ جب سنویدھان لاگو کیا گیا، ہر دیش کو چلانے کے لیے، ہر ایک سسٹم میں لانے کے لیے کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے دیش کو چلانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ایک کیا کہ ایک گائیڈ بنا دیا، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، آئین اردو میں کہتے ہیں، جسے ہم انگلش میں کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، ہندی میں اسے سنویدھان کہتے ہیں. تاکہ ہم ایک جو بھی کام کریں ہم اپنے دیش کی خاطر کریں، اور دیش کے ہت میں کریں، دیش کے فائدے کے لیے کریں، اور کوئی چیز نقصان نہ کر پائیں، اور ویسا کام نہ کریں جو ہمارے دیش کے لیے قابل قبول نہیں ہو. تو انہوں نے اس چیز کے اوپر کہا تھا کہ وہ زمانہ تھا جو چھوا چھوت کا زمانہ تھا، جو آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ آج جو مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں چھوا چھوت نہیں کرنا چاہیے. برہمن ہے یا کوئی دوسرے ذات ہیں، سید صاحب ہوں، شیخ صاحب ہوں، یا کوئی بھی ہوں، تو اس طرح ہم جو ذات پات کرتے ہیں اور ہر چیز میں کرتے ہیں. ہاں ذات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، مانتے ہیں جو چل رہا ہے، لیکن اس کو پوری طرح سے وہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اگر مطلب میں کیا کرتا ہوں، کیا ہوں میں اعلیٰ اگر کاسٹ کا ہوں تو میں اوپر بیٹھوں، جو نیچے ذات والے ہوں نیچے بیٹھیں، تو ایسا بہتر نہیں ہے. تو انہوں نے ایک پسماندہ طبقے کے بارے میں انہوں نے بات کیا ہے. یہ اکثر پوچھتا ہے کہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی، تو بولیں گے پسماندہ طبقہ کے بارے میں بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر زیادہ کچھ اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پر اس کو بس 1-2 پوچھا ہوا ہے کہ بھیم راؤ امبیڈکر جو نا کس مطلب کہ کاسٹ سے، کس ذات سے تعلق رکھتے تھے. آپ بولیں گے یہاں دیکھیں پہ 1991 کو سینٹرل انڈیا پیدا ایک جگہ کا نام دیا گیا ہے. اس کے اندر یہاں پہ اس کے اندر شاید کہ نہیں، بلکہ ایک بار پوچھا ہوا تھا یہاں پہ کوشچن، بلکہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے، آپ سے پوچھے گا نہیں. یہاں پہ جو دیا ہوا ہے، لوگ اسے بھیما کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ پوچھا جاتا ہے بھیما کہتے ہیں. اور ان کے والدہ کا نام کیا تھا بھیم بائی تھا. کیا نام تھا؟ بھیم بائی. اور ان کی جو پیدائش ہوئی تھی یہ 14 اپریل 1891 میں. ٹھیک ہے، اتنا ہی پوچھیں گے اس کے اندر. اور یہاں پر ذات پات کو انہوں نے فوکس بنایا ہے. اور یہاں پر یہ کون سی زبان بولنے والے تھے؟ یہ مراٹھی زبان بولنے والے تھے. ٹھیک ہے، ہاں مہار خاندان کے سے تعلق رکھتے تھے. یہ ایک بار پوچھا ہوا کوشچن ہے کہ بھیم راؤ امبیڈکر کون سے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو بولیں گے مہار خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر زیادہ کچھ نہیں ہے. انہوں نے بس اپنے معاشرے کے اعتبار سے انہوں نے چھوا چھوت کے اعتبار سے انہوں نے بات کی ہے اس کے اوپر، اور بتایا کہ سارے لوگ جتنی آزادی ہے، ہر کسی کو جینے کا حق ہے، تو ہمیں بھی حق دیا جائے. سارے لوگ مل جل کر، کوئی بھی کاسٹ ہو، کوئی بھی ریلیجیس ہو، کوئی بھی ہو، ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی ہو، مل جل کر رہیں، اپنے کام کریں، یہاں پر اپنا کام کریں. ہمارے دیش کے لیے فائدے کے لیے ہم اپنا قدم سے قدم بڑھائیں. ہمیں ویسا کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمیں دیش کو کا نقصان پہنچائیں. تو اس کو انہوں نے پوری طرح زور دیا ہے. اور تعلیم کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے سامنے ان کے ساتھ بھی تعلیم کے بارے میں جو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، بہت کٹھنائی، بہت مصیبت کے ساتھ کی. تو ایک تو ان کے ساتھی جو کرتے تھے بھید بھاؤ کرتے ہی تھے، بلکہ ان کے اساتذہ بھی ان کے ساتھ بھید بھاؤ کیا کرتے تھے. ان کو پیچھے والے بینچ پہ اٹھا کے بیٹھا دیا جاتا تھا، اور انہوں نے ساری چیزوں کو ایک دم بہترین انداز سے انہوں نے پیش کیا ہے، اور بتایا کہ ہم کس طرح میٹرک ایگزام پاس کیے اور کس طرح گئے اور کہاں کہاں پڑھیں. ساری چیزوں کو پیش کیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں گے اچھے سے. اور اس میں زیادہ
اس میں بھی سوالات زیادہ بہت نہیں رہتے ہیں، آپ سے ان کے پیدائش کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کے بارے میں آپ سے ان کے والدین نام پوچھا جائے گا، اور وہ فوج میں کس عہدے سے تھے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے، اور بھیم راؤ کی شادی کس عمر میں ہوئی تھی وہ معلوم ہونا چاہیے، اور بی اے کرنے کے بعد بھیم راؤ نے کس کالج میں داخلہ لیا، اور بدھ میں جو نروان کا کیا تصور ہے، تصور کہتے ہیں کانسیپٹ کیا ہے جو بدھ مذہب ہے، تو اس کے بارے میں یہ آتا ہوتا نہیں ہے، یہ جو اوپر والا کوشچن ہے اس کو پڑھ لیں گے۔ اور یہاں پر جو آتا ہے ہمیں اس اسکول بھیم راؤ کے ساتھ اساتذہ اور طلبہ اور اساتذہ کا سلوک کیسا تھا، یہ لکھ دیں گے وہاں پر، کہ بہت چھوا چھوت کا معاملہ تھا اس کے اندر، جو آج بھی بہت جگہ چل رہا ہے، ابھی بھی ہے، پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے، بھلے ظاہر طور پہ نہیں ہو لیکن باطن طور پہ آج بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر ہمیں اس میں پڑھنا نہیں ہے، تو آگے دیکھیں گے ہم اس کے بارے میں۔ یہ لطف الرحمن صاحب ہیں، یہ لکھنے والے ہیں، یہ اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حش، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو دیا گیا یہاں پہ کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ لطف الرحمن صاحب ہیں، ان کی پیدائش کب ہوئی ہے، تو ان کی پیدائش 1941 میں ہوئی تھی، ہوئی، اور کب کہاں ہوئی ہے، تو ایک ضلع ہے، کہاں، ایک جگہ ہے بنیار پور جو چھپڑا میں پڑتا ہے، وہیں ہوئی تھی، اور ان کے والد کا نام مولوی عبدالغفور تھا، اور والدہ کا نام بی بی آمنہ، یہ یاد رکھیں گے۔ اور اس میں کوئی خاص اور کچھ زیادہ نہیں پوچھا جائے گا یہاں پہ، اس میں کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ پوچھا جاتا ہے کہ لطف الرحمن دلچسپی کس میں رکھتے تھے، آپ بولیں گے سیاست سے دلچسپی رکھتے تھے، اور یہ راشٹریہ جنتا دل، یعنی اس کو کیا بولیں گے ہم، آر جے ڈی جس کو بولیں گے، تو اس سے تعلق رکھتے تھے، راشٹریہ جنتا دل، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ پوچھتا ہے، اس کے بعد یہاں پہ آپ سے بہت زیادہ پوچھا جائے گا، تو بوسائنم یا صنم آشنا پوچھا جائے گا کہ نظم کن کا ہے، تو بولیں گے لطف الرحمن صاحب کی ہے، اور باقی اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تو اردو ڈرامہ نگاری اور آغاز، انہوں نے اردو ڈرامہ کا کیا کردار ہے اور ڈرامہ کس طرح پیش کیا جاتا ہے اس کے اوپر انہوں نے پوری بات کی ہے، اس کے بعد تو بات ہو چکی ہے پہلے بھی، تو بس اس میں زیادہ سوالات نہیں رہتے ہیں اس کے اندر۔ ہاں لطف الرحمن کے بارے میں، زندگی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے آپ کو، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے ہیں، لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر اور ایم ایل اے رہے ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے، لطف الرحمن نے کسی 2 کتاب کا نام لکھیے، آغا حشر کی کسی ایک ڈرامہ کا نام لکھیے، ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے، اس کا اصل پہلو کیا، وہ لکھنا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اتنا ہی پڑھنا ہے اس کے اندر۔ اور اگر وقت بچے تو آپ اس کو ایک بار دیکھ کے جائیں گے کہ ڈرامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ڈرامہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی کو پردے پر ہم شو کر سکتے ہیں، ڈرامہ ایکچوئل جو ویژول ہوتا ہے اس چیز کو کرتے ہیں جو ہمارے ماحول معاشرے کے اندر جو چیز چلتا رہتا ہے اس کو ہم عوام کے سامنے پیش کر دیں، لائیو اس چیز کو ہم پیش کر دیں، تو یہ کیا کہلاتا ہے، ڈرامہ کہلاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں معلوم، اگر جب اس کو پڑھنا ہو تو 12 کلاس کے اندر اس کو اور ڈیٹیل سے بات کریں گے، ابھی کوئی خاص زیادہ اس کے اندر نہیں ہے، بس ایگزام پرپز سے میں سرسری نگاہ میں بتا رہا ہوں بس۔ اگلا بات جو میں بات کروں گا یہاں پہ، اس کے بعد یہاں پہ ایک قواعد کا پورشن تھا، یہاں پہ اسم کی تعریف کیجیے، اس کی اقسام بیان کیجیے، یہ قواعد والے پورشن میں آپ کو ڈیفائن کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اگلا جو کوشچن یہاں پر ہے وہ آریہ بھٹ اور ترگنا، جو اگلا چیپٹر ہے آریہ بھٹ اور ترگنا، اکثر بیشتر یہ پوچھا جاتا ہے کہ آریہ بھٹ کیا ہے۔ آریہ بھٹ کے بارے میں جانتے ہیں کہ آریہ بھٹ جو تھے زیرو کے آوشکار کرنے والے، انوینشن کرنے والے آریہ بھٹ ہی ہیں، اور یہ پائتھاگورس ایک علم ریاضی تھے، مطلب ریاضی داں ہیں، اور یہ سائنسداں بھی ان کی رہنمائی کرنے والے تھے آریہ بھٹ، اور انہوں نے اپنا جو کیا کہتے ہیں جہاں ریسرچ سینٹر کیے تھے وہ ایک کھگول پڑتا ہے، جسٹ کھگول کے ہی پاس ایک پڑتا ہے ترگنا، ترگنا کا مطلب ہوتا ہے تارا گننا، انہوں نے قائم کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ماہر علم نجوم تھے، اور علم ریاضی اور علم الجبر کہا جاتا تھا، جبر کا مطلب ہوتا ہے الجبرا، میتھمیٹکس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں جبرا، الجبرا کے جو زیادہ فوکس کرنے والے تھے وہی تھے، اور اب ہم نے جو پڑھتے ہیں میتھمیٹکس کے اندر کہ اے سی اسکوائر برابر اے بی اسکوائر پلس بی سی اسکوائر، وہ دینے والے بھی آریہ بھٹ ہی ہیں، کیونکہ یہ اصل تو پائتھاگورس ہے لیکن یہ ان کی رہنمائی کی ہے، تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ وہاں پہ ہے۔ آپ سے کوشچن پوچھا جائے گا کہ آریہ بھٹ جو تھے وہ کون سے علم ریاضی مطلب ریاضی داں کی وہ رہنمائی مطلب حاصل کیے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے، آپ بولیں گے پائتھاگورس، یاد رکھیں گے کہ پائتھاگورس کا جو اصل نام ہے وہ ہے فیثاغورس، لیکن ہم لوگ اسے ہندی میں جب ٹرانسلیٹ کیا گیا اس کا نام کر دیا ہے پائتھاگورس، لیکن یہ اصل نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، خیر یہ الگ چیز ہے۔ تو آپ سے پوچھا جائے گا یہاں پر کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی ہے، تو بولیں گے کھگول میں ہی، اور مطلب کہ ایک مانا جاتا ہے ان کا اکثر، ابھی تک کسی بھی ریسرچر نے اس چیز کو واضح نہیں کیا کہ ان کی پیدائش بہار میں ہی ہوئی ہے، بہار میں ہوئی تو کیا کھگول میں ہی ہوئی ہے، ابھی ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے دیا گیا کہ ترگنا کو ہی کیوں دیا گیا، کیونکہ وہاں پہ اس لیے دیا گیا ہے کہ وہاں کا جو ماحول ہے سازگار ہے، وہاں پر ہر طرح کے مطلب کہ جیسے موسم ہوتے ہیں تو زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے،
اور بادی پیما جو ہوتا ہے یعنی کہ بیرومیٹر وغیرہ کا جو ہوا کو کی رفتار کو ناپتے ہیں، ہوا کیسے چل رہی ہے، اس پر جو ہم لوگ ریسرچ کرتے ہیں، مطلب ہم لوگ نہیں بلکہ جو بھی ریسرچر ہوتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں، تو وہاں پہ کیا کرتا ہے، ان کے لیے ہر چیز کو کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، ماحول کیسا ہو، ہم کس ماحول میں کر رہے ہیں، ٹھنڈا ہے گرم ہے، ہمارا جس جگہ کر رہے ہیں جگہ کیسا جگہ کیسی ہے ہمارے لیے، تو ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اور آپ سے پوچھا جائے گا یہاں پر کہ وہ کس عہد سے کس دور سے وہ تعلق رکھتے تھے، آپ بولیں گے گپت عہد سے تعلق رکھتے تھے۔ اور ماہر علم ریاضی کا مطلب ہوتا ہے میتھمیٹکس، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے زیادہ نہیں آئے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ ترگنا کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ بولیں گے تارا گننا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک لکھا تھا آریہ سدھانت اور تنتر، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آریہ سدھانت اور تنتر کس نے لکھا ہے، تو آپ بولیں گے پائتھاگورس، آپ نے بولیں گے آریہ بھٹ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی ایک چیز کو ثابت کیا تھا کہ زمین گول ہے اور اپنے محور پر گھومتی ہے، محور کا مطلب ہوتا ہے دھری، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسس۔ ہم نے سائنس میں پڑھا تھا کہ ہر کوئی کیا کہتا ہے، جیسے ایک کوئی لائن ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر، یہ کوئی چیز ہے اس کے اوپر کیا کرتے ہیں زمین گھومتی ہے تو اپنے ایکسس سے وہ گھومتی ہے، تو اسی لیے انہوں نے ہی ثابت کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اشاریہ کا اور ڈیسیمل جو سسٹم ہوتا ہے تو انہوں نے زیادہ زور دیا ہے، اور زیرو کا انوینشن انہوں نے کیا ہے، اس لیے آتا ہے اس کے اندر۔ اور پوچھا جائے گا کہ ہمیں کس طرح سے دو حالات سے گزرنا پڑتا ہے، تو آپ بولیں گے یہاں پر کہ سورج گرہن اور چاند گرہن سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور 2009 میں ایک بار ہوا تھا، شاید یاد ہوگا، کہ صبح کے ٹائم میں 6:45 ہو رہا تھا، تو اس میں ایک بار کیا ہوا تھا، پورب سے پچھم طرف ایک جو تارا تھا وہ گیا تھا، اس کے بارے میں انہوں نے بہت پہلے ہی پتہ کر لیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ بہت سارے سائنٹسٹ، بہت سارے ریسرچر یہاں آئے ہوئے تھے اور یہاں اس چیز کو واضح طور پہ دیکھا، واضح کیا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے ذکر کیا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ سائنسی پورشن ہے، اس کو اچھے سے معلوم ہونا چاہیے۔ اور اس کے اندر پھر کیا ہے کہ تارے گننے کیا کیسا ہے پوچھا ہے، تو آپ بولیں گے یہاں پہ کیسا ہے، تو پوچھا جائے گا آپ سے، تو آپ بولیں گے یہاں پہ ایک جو یہاں پہ کیا ہے، جغرافیائی، کیا ہے جغرافیائی اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر زیادہ پھر کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی سائنس وغیرہ بہت ساری چیز، ہاں یہاں دیکھیے 22 جولائی 2009 کو پیش آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں ناسا نے پہلے پتہ لگا لیا تھا کہ اس طرح ہونے والا ہے، تو بہت سارے سائنٹسٹ یہاں بہار آئے ہوئے تھے، انہوں نے 2008 میں 200 صفحات پہ ایک کتاب، ایک رپورٹ تیار کی تھی، اس پر واضح طور پہ لکھ دیے تھے کہ 2009 میں ایک ایسا معاملہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس میں کیا ہوا تھا کہ ذکر کیا گیا کہ بہت سارے سائنٹسٹ یہاں آئے تھے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اس میں زیادہ سوالات یہاں سے اب نہیں آئیں گے، بس اتنا ہی پوچھا جائے گا اس کے اندر کہ کس طرح کا مسئلہ پڑتا ہے، آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی ہے، تو بہار لکھیں گے۔ آریہ بھٹ نے تجربہ کا کہاں قائم کیا، تو تلنگانہ میں کیا۔ ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے، تو یہاں پر بولیں گے یہ کیسا دور، سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ آریہ بھٹ کا تعلق کس عہد سے تھا، تو بولیں گے گپت عہد سے تھا۔ آریہ بھٹ نے کس سائنسداں کی رہنمائی کی تھی، تو پائتھاگورس کی تھی۔ یہ اس کا بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سورج گرہن چاند گرہن کا مختصر تعارف کیجیے، آریہ بھٹ کی جائے پیدائش کہاں ہے، تلنگانہ کے محل وقوع پر 5 جملے لکھیے۔ اس کو کیا سورج گرہن کو ننگی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ سائنٹیفک جو کسی بھی روشنی کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، لگاتار دیکھنے سے آنکھ پر اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہم لوگ اکثر بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی باہر سے آتے ہیں تو لائٹ سے آتے ہیں اگر اندھیر روم میں اور یا کسی بھی روم میں، تو ہر چیز اندھیرا ہی دکھتا ہے مجھے، تو اس طرح کا کرتا ہے، اس کا کچھ دیر کے لیے ریفلیکٹ کرتا ہے ہمارا آنکھیں، اس لیے ہم ڈائریکٹ کسی بھی آنکھیں کو، ہمارا آنکھیں اتنی تیز نہیں ہوتی ہے اور اس طرح برداشت کرنے کے لائق نہیں ہوتی ہے کہ سورج کی روشنی کو برداشت کر پائے، تو اس لیے ہمیں سورج کو ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے، آنکھ سے روشنی جانے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں زیادہ سوالات یہاں سے نہیں پوچھے جائیں گے۔ پھر ناول کیا ہوتا ہے، ناول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد ہیں، ان کی پیدائش کے بارے میں معلوم کریں گے کہ 6 دسمبر 1836 کو کہاں پیدا ہوئے، بجنور کے میں پیدا ہوئے، ایک افضل گڑھ پڑتا وہیں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام تھا سعادت علی تھا، اور نذیر احمد کا نسبتی سلسلہ ایک بزرگ عبدالغفور اعظم پوری سے ملتا ہے۔ یہ سب نہیں پوچھا جاتا ہے، اور اب سے بہت زیادہ پوچھا جائے گا کہ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے اور کہاں ہوئی ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، اور ان کی کتاب اگر کوئی ہوگی تو وہ دیکھ لیں گے۔ اور ایک دو بار پوچھا ہوا تھا کہ ان کی شادی جو ہوئی تھی کن سے ہوئی تھی، تو معلوم ہونا چاہیے عبدالخالق کی پوتی سے ہوئی تھی، ٹھیک، کس سال میں ہوئی تھی، تو 13 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور 13 سال میں ہی عمر میں کیا ہوتا ہے ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر
شادی کے بعد فکر معاش دامن گیر ہوئی اور وہ پھر کہاں چلے گئے، وہ باہر نکل گئے، انہیں 40 روپے ماہوار پہ ہر مہینے ملنے لگا 40 روپے، اور انہوں نے اپنا کام دیا، اپنا کام کرتے رہے، اور بعد میں وہ ڈپٹی انسپیکٹر ہو گئے۔ تو ان کے بارے میں ہی پورا پڑھ دیں گے۔ پھر بعد میں کیا ہو، 1857 کا غدر کا جو معاملہ پیش آیا تھا، پھر اس میں یہ بھی ملوث ہو گئے، یہ بھی ان پر بھی کہیں نہ کہیں یہ بھی پھنسے ہوئے تھے۔ تو پھر کہا ہوا کہ آگے چلتے رہے، پھر آگے چل کے مرات العروس کے اشاعت کی 1869 میں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اتنی پوچھتا ہے۔ اور باقی نبات الانش ایک بار پوچھا ہوا کہ کن کا ہے، تو بولیں گے ان کا ایک ناول ہے، یہ 1872 میں شائع کی گئی تھی۔ اور باقی یہاں پر کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ابن الوقت، ہاں ابن الوقت کیا ہے، تو بولیں گے ایک ناول ہے۔ کیا ہے؟ ناول ہے ابن الوقت۔ اور فسانہ مبتلا، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت، ٹھیک ہے۔ اور نذیر احمد کا آخری ناول رویا صادقہ ہے، رویا صادقہ۔ کہیں سے پوچھا جائے گا یہاں پر کہ نذیر احمد کا آخری ناول کون سا ہے، تو آپ بولیں گے ناول رویا صادقہ، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو انتقال ہوتا ہے وہ 74 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور فالج کا سر ان پر ہو جاتا ہے، تو جو 28 دسمبر 1910 کو ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جو لکھا جو ہے وہ ہے فہمیدہ اور مجھلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو۔ اپنے یہ کہا جاتا ہے ان کی بیٹی تھی، ان کے اوپر انہوں نے جو لکھا ہے اس کے اوپر، تو اس کا جو مین تھیم ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، تاکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے اس کو دیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں گے کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول جو ہے یہاں پر اس کا نام ہے توبۃ النصوح۔ پوچھا جائے گا توبۃ النصوح کن کا ناول ہے، تو بولیں گے نذیر احمد کا، یہ بولیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، اپنے معاشرے کے زیادہ فکر مند تھے، معاشرے کے اعتبار سے زیادہ لکھنے کی کوشش کی ہیں۔ جو ہمارا گھریلو معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے بہت جگہ لکھے، انہوں نے بہت محنت کی اس کے اوپر، کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر۔ تو اس میں تو پوچھا جائے گا کہ نسو کون ہوتی ہیں، تو بولیں گے یہاں پر کہ نسو کی بیوی فہمیدہ اور میری بیٹی حمیدہ گفتگو کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس ذکر کیا گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو توبۃ النصوح کی جو مرکزی کردار ہے خود نسو ہیں، اور اپنے خاندان کے مکھیا بھی خود ہیں، تو وہ ذکر کیا گیا اس کے اندر، اور کوئی خاص زیادہ کچھ نہیں اس کے اندر ہے۔ کوشچن پوچھا جائے گا نذیر احمد کب کہاں پیدا ہوئے، نذیر احمد کسی 2 ناول کا نام لکھیے، اور حمیدہ نسوی کون تھی وہ لکھنا ہے بس، اس کے بارے میں اور کچھ زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں گے، سلسلے کے عناصر خمسہ، خمسہ مطلب 5، ان کے جو عناصر جو خمسہ کے حیثیت سے نذیر احمد کی خدمات پر روشنی ڈالی ہے، کہ ان کا کون کون کام کیے ہیں۔ نذیر احمد اور سید احمد خان کے اندر جو دوستی تھی، ان کے اندر جو اپناپن تھا یا جو بھی تھا، ان کی قریبیت تھی، کسی بنیاد پہ تھی، وہ ساری چیزوں کو لکھنا ان کے بارے میں۔ اور اصلاحی جذبے پر 5 جملے کے سب نہیں آتا ہے۔ نذیر احمد کے بارے میں صرف جان لیں گے کہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کون سے 2 ناول لکھے، نسو کون تھی، اس کے بارے میں جان لیں گے بس، باقی سب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اردو کی ایسی 5 جو ناول ہیں ان کو نام لکھنے کی ضرورت ہے، وہ اگر 1-2 بار پوچھا ہوا ہے دیکھ لیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اگلا جو یہاں پر یہ مکتوب نگاری، مکتوب نگاری کو ہم لوگ خطوط نگاری بھی کہتے ہیں، معلوم ہونا چاہیے مکتوب کو خط بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے عام طور پہ ابھی تو ہم لوگ کا ماحول موبائل کا ہے۔ وہ زمانہ تھا جب ہم کسی کو اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے، ترسیل کرنے کے لیے، کمیونیکیشن کرنے کے لیے ہمیں خط کا استعمال کرنا پڑتا تھا، خط ایک دوسرے کو دینا پڑتا تھا۔ اور اب تو موبائل، SMS میسج کا زمانہ ہے، تو اب واٹس ایپ، میسنجر اور انسٹاگرام اور پتہ نہیں کیا کیا بہت ساری چیزیں ہیں جس کا استعمال ہم کرتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے۔ اس ٹائم ایک خط کا استعمال ہوتا تھا پہلے، ابھی بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جو اس کی جو پہلے کیا تھی وہ ویٹیج تھی، جو اس کی اہمیت تھی، وہ اہمیت ختم ہو چکی ہے، ابھی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے ذکر کیا کہ اس کے اندر خط کیا ہے، مکتوب کو کیسے لکھنا چاہیے، کیا لکھنا چاہیے، اور لکھنے والے کون ہیں، اسد اللہ خان غالب۔ تو اسد اللہ غالب کے بارے میں پڑھیں گے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی پیدائش کب ہوئی، جانتے ہیں 27 دسمبر 1797 کو پیدا ہوئے، اور کہاں پیدا ہوئے، اپنے ننیحال آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اور ان کے والد کا نام کیا تھا، تو مرزا عبداللہ بیگ تھا، والدہ کا نام کیا تھا، عزت النساء بیگم تھا۔ یہاں پر 2 چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، پوچھا جائے گا کہ سر سید احمد خان کے ماں کا نام کیا ہے، تو وہ بولیں گے عزیز النساء بیگم، اور پوچھا جائے گا کہ اسد اللہ خان غالب کے ماں کا نام کیا تھا، تو بولیں گے عزت النساء بیگم۔ دونوں کے اندر فرق معلوم کرنا ہے۔ ان کی شادی جو ان کے ہی چچا نصر اللہ بیگ ہیں، ان کی مطلب کہ سرپرستی ہوئی تھی، اور مطلب کہ دیکھ ریکھ وہی کر رہے تھے، اور مولوی معظم صاحب جو تھے مکتب میں پڑھاتے تھے، ان سے یہ ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر ان کی عمر ایک کم عمر میں ہی، 13 سال کی عمر میں ہی ان کی شادی ہو جاتی ہے، جو الہی بخش خان معروف کی بیٹی سے، ان کا نام رہتا ہے امراؤ بیگم سے ہوتی ہے۔ امراؤ جان بیگم بھی ہوتا ہے، امراؤ بیگم لکھتی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ 15 فروری 1869 کو ان کا انتقال ہو گیا،
اور غالب نے بہت ساری چیزوں پہ لکھا انہوں نے، خاص کے اردو پر جو سہل اور بہترین انداز سے جو خط لکھنے کا جو طریقہ ہے، جو اسکل ہے جو انہوں نے بنایا ہے، وہ شاید اب تک کسی نے نہیں بتایا۔ غالب نے بہت آسان سہل انداز میں انہوں نے خط کو بتایا کہ کس طرح لکھنا چاہیے، ہمیں کیسے لکھنا چاہیے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تو اردو میں خطوط کے دو مجموعے عود ہندی اور اردو معلّہ، یہ دونوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسد اللہ خان غالب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ پہلے وہ تخلص کیا استعمال کرتے تھے، تو آپ بولیں گے اسد استعمال کرتے تھے۔ کیا بولیں گے؟ اسد استعمال کیا کرتے تھے۔ باقی اس کے اندر کوئی خاص نہیں ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں گے کہ کس نے کہا تھا کہ مرسلہ کو مکالمہ بنا دیا، تو بولیں گے کس نے کہا ہے؟ خود اپنے لکھتے ہیں کہ میں نے مرسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ یہ کس نے کہا، یہ کن کا قول ہے؟ تو اسد اللہ خان غالب کا قول ہے۔ اس کو پوچھا جائے گا تو اب یہاں پہ لکھ دیں گے۔ اور اکثر بیشتر پوچھا جاتا ہے کہ اردو معلّہ کن کا ہے، یہ کن کا خطوط ہے، یہ کن کی خطوط ہے، کن کا خطوط ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ عود ہندی اور اردو معلّہ، یہ اسد اللہ خان غالب کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے خط لکھا ہے، سید شاہ کرامت حسین کرامت ہمدانی کے نام، ان کے ایک دوست ہوتے ہیں، ان کو وہ لکھتے ہیں اور اپنے حالات زندگی کو، کیونکہ ان کی حالات بہت ہی کمتر رہتی ہیں جب سے جیسے وہ زمانے وہ بڑھاپے کے عالم پہنچتے ہیں، ان کی وہ دن بدن بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہیں، تو لوگوں کو کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا آج حال تک نہیں پوچھتے ہیں۔ جب انسان کسی پوسٹ پہ رہتا ہے، جب انسان کوئی کام کرتا ہے، ہر لوگ پوچھتے ہیں، لیکن جب اپنے پوسٹ سے اپنے پد سے ہٹ جاتے ہیں تو لوگ ان سے نام تو پوچھنا دور کی بات ہے، سلام کلام تک کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اپنے دل کے حال کو وہ بیان کیے اپنے خط کے اندر، اس کو پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، اسے کوئی خاص پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ غالب کے واقعے کی پیدائش کب ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، اور خطوط کی اور کس کا ایک مجموعہ کا نام بتائیے، غالب نے کتنے خطوط لکھے، تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو تقریباً 900 خطوط سے زائد لکھیں، کہیں بھی لکھا ہوگا میرے خیال سے یہاں پہ 900 خطوط کہیں پہ لکھا ہوگا، یہاں پہ دیکھ لیں گے کہیں پہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کتنے خطوط؟ 900 تقریباً، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ عبدالغفور شہباز کے بارے میں، ان کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی، کہاں ہوئی تھی، اکثر بیشتر جو بھی اس کے اندر مصنف ہیں ان کے بارے میں دیکھ لیجیے گا کہ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے اور کہاں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، خاص کر یہ پوچھا جاتا ہے ایگزام کے اندر۔ اور جیسے یہاں عبدالغفور شہباز ہے تو پوچھا تخلص کیا، تو شہباز تخلص ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں زیادہ نہیں پوچھا جائے گا کس سے شادی ہوئی، کہاں ہوئی، کب ہوئی، یہ سب نہیں پوچھا جائے گا، شادی ہوئی بارے میں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ بہت زیادہ ہوگا پوچھے گا الپنچ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الپنچ کہاں سے نکل، تو پٹنہ سے، مخزن کہاں سے، تو لاہور سے، اودھ پنچ کہاں سے، لکھنؤ سے، الپنچ کہاں سے، پٹنہ سے، اس کو معلوم ہونا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کوئی خاص یاد نہیں ہے۔ اور یہ انتقال کب ہوئے، تو 30 نومبر 1908 کو انتقال ہو گئے۔ اور آپ سے جو کوشچن پوچھتا ہے کتاب کے بارے میں، ان کے بارے میں یہ دو پوچھتا ہے کہ تفریح القلوب کن کا ہے اور خیالات شہباز کن کا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ تفریح القلوب کن کا ہے، شہباز کا ہی ہے۔ ان کے بارے میں لکھ دیں گے کہ عبدالغفور شہباز، یا کبھی دیکھا شہباز تو بھی آپ یہاں پہ لکھ دیں گے تفریح القلوب، تفریح القلوب، ٹھیک ہے۔ ایک اس میں اکثر بیشتر پوچھا جاتا ہے، اور ایسے کوئی اس میں امپورٹنٹ کوشچن نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو لکھے اپنی بیٹی صغرا کے نام، اپنی بیٹی صغرا کے نام لکھیں کہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ شہباز کی پیدائش کب ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، کن بیویوں کے نام بتائیے، اگر ہوئی ہے تو آتا ہوتا نہیں ہے ایگزام میں، لیکن بیوی کا نام ہے تو پوچھ سکتے ہیں، اس میں لکھ دیں گے۔ اور بچی کو کس کو مخاطب کیا اس کے اندر، اور شہباز کی تصنیفات پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ سب مختصر سوالات کو صرف دیکھ کے جانا ہے، اس میں آتا نہیں کوشچن، اس کو اوپر والے کو مختصر ترین سوالات کو دیکھ لیں گے، آبجیکٹیو بن جائے گا یہاں سے بس۔ اور مہدی افادی کے بارے میں کہ مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن ہے، اکثر پوچھتا ہے کہ مہدی افادی کا اصل نام کیا ہے، تو مہدی حسن ہے۔ اور ان کی پیدائش کب ہوئی ہے، تو 1828 کو، یہ کہاں ہوئی ہے، تو گورکھپور میں ہوئی ہے۔ اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ ان کا جو خاندان کے ساتھ وہ نہیں پوچھا جائے گا، اور آپ سے پوچھا جائے گا یہاں پہ کہ ان کی جو تیسری بیوی ہیں ان کا نام تھا عظیم النساء بیگم، کا نام تھا بیگم، بلکہ مہدی لکھتی تو وہ بعد میں بیگم مہدی لکھنے لگی تھی، تو ان کا نام تھا عظیم النساء، کیا نام تھا، عظیم النساء، اس کو یاد رکھیں گے۔ وہ ایک عزیز النساء، عزت النساء، عظیم النساء۔ تو جو مہدی افادی ہیں، یہ ان کی جو بیگم ہیں، ان کی جو وائف ہیں، ٹھیک ہے، جو مہدی افادی کی 3 شادیاں ہوئیں، جو سب سے آخری جو تیسری بیوی ان کا نام رہتا ہے بیگم عظیم النساء، ٹھیک ہے۔ تو اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور سر سید احمد خان کے جو ماں کا نام ہے، کیا نام ہے، عزیز النساء، ٹھیک ہے۔ غالب کے ماں کا نام کیا ہے، عزت النساء، اور ان کا نام ہے عظیم النساء، تینوں میں فرق معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کوئی خاص یہاں پر نہیں، انہوں نے جو حسن و عشق کے اوپر انہوں نے زیادہ لکھا ہے، اور اس کے اوپر پھر یہاں پر زیادہ کوشچن نہیں آتے ہیں اس میں سے، بس
ٹھیک ہے. بہت زیادہ پوچھا جائے گا کہ کن کے نام خط لکھا تھا، تو آپ نے کہہ دیں گے آپ اپنی بیٹی سغرا کے نام. اور مصنف کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مصنف کون ہے، تو لکھ دیں گے تو بھی. مہدی افادی کب اور کہاں پیدا ہوئے، کتنی شادیاں کی اور کن کن زبانوں میں مہارت حاصل کی تھی وہ. مہدی افادی کی بیگم کا نام کیا تھا اور کس نام سے مشہور ہوئی. وہی آخری بیوی عظیم النساء بیگم، عظیم النساء تھی، بعد میں میری کے نام سے میری جو نا وہ بیگم مشہور ہو گئی. اور مہدی افادی کا اصل نام کیا ہے وہ لکھ دیں گے. مکتوب کی تعریف میں، یہ خط کو مکتوب کہا جاتا ہے. جب ہم کمیونیکیشن، جب دو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں اور اپنی بات کو، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو جب شیئر کی جاتی ہے، جب ایک دوسرے کو بتائی جاتی ہے، تو کسی نے کسی تحریری شکل میں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، مکتوب کو کہتے ہیں، اسے ہم خط کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر محاورہ کا استعمال کرنا ہے، اس کے اندر ازداد کے بارے میں معلوم کرنا ہے. تو یہ سب ازداد، الفاظ ازداد مترادف وغیرہ دیکھ کے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کوئی زیادہ نہیں ہے. اور لاسٹ میں شاید یہی ہے انٹرویو. انٹرویو کا مطلب ہوتا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کسی خاص موضوع پر، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، انٹرویو کہتے ہیں. جیسے آج میڈیا کا زمانہ ہے، دیکھتے ہوں گے اکثر بیشتر جب ہم فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، تو اکثر بیشتر کوئی دوسرے سے پوچھتے دکھتے ہیں یہاں پہ. تو ہمیں کیا کرتے ہیں، اسے انٹرویو کہا جاتا ہے. انٹرویو بھی کئی طرح کا ہوتا ہے. یہ آگے جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ انٹرویو کے کئی شکلیں ہیں، کئی طرح کے ہوتے ہیں. اس کے اندر کس طرح کرتے ہیں، اس کے اندر ہیں کیا کیا، اس کے اندر ٹاپک ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، کس پہلو پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، ساری چیزوں پر بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں زیادہ کوئی پوچھے نہیں، زیادہ پوچھے گا نہیں یہاں پہ کوشچن. اب بہت زیادہ پوچھے گا یہاں پر کہ راجندر سنگھ بیدی کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں، کہ بیدی کی پیدائش کب ہوئی ہے، تو 1915 میں ہوئی. کہاں پیدا ہوئی، تو لاہور میں پیدا ہوئے. اور کس کیا کہتے ہیں، اور کچھ زیادہ کوشچن یہاں پر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بس ان کا، اور ان کا انتقال کب ہوا تھا، 11 نومبر 1984 کو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بیدی کی سے انٹرویو جو ہے نا، تو پوچھا جائے گا کہ انٹرویو لینے والوں کا تعارف کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اسمت چغتائی ہے. کون ہے، اسمت چغتائی. تو کن کا انٹرویو لیا گیا، تو بیدی کا. تو انٹرویو 6 جولائی 1984 کو ان کے قیام گاہ پہ لیا گیا. کس کے ذریعہ، تو آل انڈیا ریڈیو ممبئی کے ذریعے لیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ آخری ان کا کیا تھا، انٹرویو تھا. ٹھیک ہے. یہ آتا ہے ایگزام میں. اس کے اندر جب سے پوچھا جائے گا کوشچن یہاں پہ کہ انٹرویو لینے والوں کا نام کیا ہے، کس کا انٹرویو لیا گیا ہے، تو اس میں چغتائی کے بارے میں بولیں گے. ٹھیک ہے. راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے تھے، بیدی کے پہلے افسانے کا نام کیا ہے، بیدی کی موت کب ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو بس یہاں پر ان کے بارے میں انٹرویو لیا کون اور کس سے لیا گیا، یہ اکثر بیشتر پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ کہ جمع بنا کے لکھنا ہے. بتایا واحد جمع سب پڑھ کے جانا ہے. اور اس میں یہ بہت پہلے یہ کوشچن یہ پوچھا ہوا تھا، اس طرح خالی آتا تھا یہاں پہ فل ان دا بیلنس، اس کو لکھنا تھا. اب ایسا کوشچن نہیں آتا اس میں. اس کے بعد ہے یہ نظم. نظم کسے کہتے ہیں، نظم کے بارے میں لکھیں گے. اور نظم گو کون کون ہیں وہ معلوم ہونا چاہیے. اس کے اندر سے آتا نہیں ہے سب ایگزام میں. پھر ہے چک بست کے بارے میں. کون ہے چک بست. چک بست کا پورا نام پنڈت برج نارائن. یہ پنڈت برج نارائن جو ہے، ان کا یہ تخلص تھا چک بست. اور ان کی پیدائش ہوئی ہے 1882 میں. اور کہاں ہوئی ہے، فیض آباد میں. ٹھیک ہے. اور ان کے آبا و اجداد کہاں سے، لکھنؤ سے آئے تھے. اور ان کی ابتدائی تعلیم بھی ہوئی، اور اس کے بعد آگے چل کر کے وہ کالج میں پڑھے. پھر 1905 میں BA کیا، تو وکالت کا پاس کیا. سب نہیں پوچھتا ایگزام میں. اور یہ پوچھتا ہے، ایک بار پوچھا ہوا تھا کہ انتقال کہاں پہ ہوا تھا، بولیں گے اسٹیشن پہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور لکھنؤ اسٹیشن پہ، اور 7 بجے شام میں ہوئی تھی. چکبست فطری شاعر تھے، ہمیشہ نیچر کے اوپر لکھتے تھے وہ. ٹھیک ہے. اور یہ 9-10 سال کی عمر میں ہی چکبست نے پہلی غزل کی تھی. اور یہاں پہ زیادہ اس میں بھی اور کچھ چکبست کے بارے میں نہیں، اصل نہ پوچھا جائے گا. اور اس شعر کے اندر اگر پوچھا جائے گا، تو شعر کے اندر پوچھا جائے گا کہ مناظر قدرت. لیکن یاد رکھیں گے مناظر قدرت بھی لکھتا ہے اور مناظر فطرت بھی لکھتا ہے. مناظر فطرت بھی لکھتا ہے. تو ایسے کنڈیشن میں کیا کریں گے آپ کہ دیکھ لیں گے قدرت ہے یا فطرت ہے. پوچھے مناظر قدرت یا فطرت، تو آپ چکبست کو ہی ٹک کریں گے. پوچھا جائے گا کہ اس کے رائٹر کون ہے، ٹک کریں گے یہاں سے. ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں لکھیں گے کہ چکبست کا انتقال کب اور کہاں ہوا، چکبست نے کون کون سی ڈگری حاصل کی، کس بیماری میں ہوئے. ٹھیک ہے. انتقال کیسے ہوا، وہ لکھنا ہے ان پہ. اور زیادہ اس میں کچھ نہیں ہے.